अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शोएब। दोनों ये दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा सख्त होता चला जा रहा है। exactly. मौसम गर्म है, मौसम खुश्क है और यही से सूरत हाल इस्लामाबाद की, यही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की। और ऐसे में ये जो मौसम है ना, ये स्टूडियो में बैठे हुए कुछ एंकर्स पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। हमारे जो को होस्ट होंगे या कलीग्स होते हैं वो भी इससे खासे मुतासिर हो रहे हैं। कल भी जब मैं फेसबुक इस्तेमाल कर रही थी तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि होस्ट कर रहे हैं कुछ रमजान ट्रांसमिशंस भी, और किसी के बुलेटिन्स होते हैं, किसी के प्रोग्राम्स होते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं। एक मिनट फूल दिखाएं हाथ जरा। अच्छा ठीक है। अभी तो इसमें से बहुत सारे पत्ते झड़ भी गए हैं। ठीक है, तो वो ये है कि वो भी यही कह रहे थे कि बोला नहीं जा रहा होता, पढ़ा नहीं जा रहा होता, बताया नहीं जा रहा होता, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कल शुरू में हमारे साथ हो रहा था। लेकिन आज आप कैसे हैं शोएब? आज खासा बेहतर हूँ। खासे बेहतर है? आज नींद अच्छी करके आया हूँ। अरे जबरदस्त। वैसे वाकई ये जो टुकड़ों टुकड़ों में नींद हो रही है ना, इससे भी जो है थोड़ा सा इंसान और उसका दिमाग जो है वो मुतासिर हो रहा है। कई सालों बाद रमजान में इस सुबह के वक्त मुझे प्रोग्राम करना पड़ रहा है ना, इसलिए थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे। वो क्या कहते हैं, गिन मजे तब्दीली दे। जाहिर है। वैसे चेंज इज ऑलवेज गुड। आपको रूटीन बदलनी चाहिए, ये आपके अपने लिए बड़ा अच्छा होता है। हमें रूटीन चेंज हो रही है शोएब, लेकिन मौसम चेंज नहीं हो रहा। होगा चेंज इंशाल्लाह। मंडे ट्यूसडे को आई थिंक बादलों की पेशगोई है। अच्छा। अब बादलों की पेशगोई, बारिश की बात मैंने नहीं की। बारिश की बात नहीं की। आप दुआ करें जो बादल आए वो बिन बरसे यहाँ से ना जाएं। एनीवेज महकमा मौसमियात के मुताबिक जो मुल्क के बेशतर इलाके वहाँ पे मौसम ऐसा ही जनाब रहेगा, गर्म रहेगा, खुश रहेगा। पंजाब की बात करें, स्पेशली जनूबी पंजाब की बात करें और अपर सिंध की बात करें तो यहाँ पर तो मौसम ज्यादा गर्म है। 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर है। और बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अगर हम यहाँ की बात कर लें तो आज वहाँ के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर है। गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। ओए होए होए होए, इसका मतलब चलिए फिर गिलगित मैं भी बल्तिस्तान। ये कह रही हूँ कि यार ऐसा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान चलते हैं, क्योंकि वहां पर जो मौसम है वो खासा बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन अभी अगर हम लोग अगर पाकिस्तान में इस्लामाबाद की सिचुएशन के हवाले से बात करें, इस्लामाबाद में आज भी मौसम गर्म रहेगा। इस वक्त भी जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त 30 और 31 के दरमियान है, और आगे चलकर भी कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो पारा है वो 37 डिग्री ग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेट्स सी कि इस्लामाबाद वालों पर आज सूरज मियां जो हैं वो किस आबोताब के साथ अपनी धाक बिठाते हैं। इसके साथ साथ ऐसे में जरा चूंकि आप लोगों को प्यास की शिद्दत भी बहुत ज्यादा महसूस होगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहने वाला है, इसलिए आपको बता देते हैं कि आज इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो फिक़ह हनफिया के मुताबिक और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक इस तरह से अपने अफ्तार करने वाले हैं। तो फिक़ह हनफिया के मुताबिक आज जो अफ्तार है वो 6:37 पर होगा, जबकि फिक़ह जाफरिया के मुताबिक अफ्तार की टाइमिंग 6:48 की है। एग्जैक्टली। और कल जो इंतहाई सहर है उसकी बात भी कर लेते हैं। फिक़ह हनफिया के मुताबिक इस्लामाबाद में सहरी का वक्त 4:21 होगा। ये रोजाना की बुनियाद पर पीछे जा रहा है, इसलिए जिन्होंने अलार्म्स लगाए हुए ना 4:45 बजे के जो मेरे साथ हुआ था, जिन्होंने किचन में जाना है वो तो और पहले का लगाते हैं। लेकिन अगर हमने 20 मिनट पहले 25 मिनट पहले उठना है तो आपको रोजाना की बुनियाद ना 5-5 मिनट पीछे करना, ये ना हो अलार्म वहीं का वहीं और फिर आप कहें ओ जी आज तो अजान हो गई। आज तो सहरी हुई नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है परसों। मेरे साथ भी हाँ, कल आज नहीं परसों हुआ था। मैं बड़े आराम से बैठी थी कि थोड़ी देर में पानी पीती हूँ, वो इतने में क्या कहते हैं मस्जिद से आवाज आना शुरू होगी सायरन की, और मैंने कहा हो ये क्या हो गया। तो आप हमारे की बहन की तरह कर लेती ना, कोई बात नहीं, अजान भी हो रही है, अजान भी हो रही है। तो हम अमूमन वो चीजें आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे होते हैं जो हम खुद एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर हम आपको बता रहे होते हैं। भाई तो साढ़े तो नहीं रहना, ये हमारा तजुर्बा, इस पे बिल्कुल नहीं आपने जाना। अच्छा जी, ये तो हमने सहर और अफ्तार की टाइमिंग्स की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें जो कि शामिल करनी है, और दुनिया भर से खबरें जो तो हम शामिल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से एक अच्छी खबर ये है, यानी है तो वो अमेरिका से, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान की जामियात के लिए एजाज की बात हम करें। वाशिंगटन में कायम रैंकिंग गाइड यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 के मुताबिक दुनिया की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पाकिस्तान की 21 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वहां से इस किस्म की खबर सामने आई है कि यूं तो हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान को कभी ना कभी हजीमत उठानी पड़ती है, कभी पॉल्यूटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन तालीमी मामलात में अगर पाकिस्तान की 21 जामियात यानी कि 21 यूनिवर्सिटीज़ का शुमार इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है तो डेफिनेटली ये खासी ही खुशखबरी की बात है। इस दर्जाबंदी के मुताबिक कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को नई अमरीकी आलमी दर्जाबंदी 2022 में
461वां नंबर जो है वो दिया गया है और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के बाद आगा खान यूनिवर्सिटी और कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का नंबर आता है। तो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटीज़ के अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के वीसी जो हैं वो अक्सर हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बन चुके हैं। कोशिश करेंगे कि आगे चलकर आने वाले दिनों में एक बार फिर से ज़रा उनसे जान सकें कि ऐसे कौन से स्टेप लिए कायदे आज़म यूनिवर्सिटी ने जहाँ पर ऐसे ऐसे सपूत जो हैं वो मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। कायदियंस वन, कायदिन फॉरएवर। तो जनाब ज़्यादा खुशी की खबर जब अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आते हैं। वैसे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी ये वाहिद पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी है ज़रियाब के, अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो तमाम बैनुल अक़वामी जो रैंकिंग एजेंसीज हैं, टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग है, QS रैंकिंग है, इसमें हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तान में टॉप पर रखा जाता है बिकॉज ऑफ द रिसर्च, बिकॉज ऑफ द फैकल्टी एंड बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, तमाम उन असातिज़ा के लिए जो कि वहाँ पर अपनी क्या कहते हैं भरपूर मेहनत से अपने स्टूडेंट्स को पेश आने वाले तमाम मसाइल का हल तलाश करते हैं, तमाम फैकल्टी मेंबरान से जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर स्टडीज करते हैं और एक अच्छी रिसर्च सामने लेकर आते हैं। तो सबको हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जरा आगे बढ़ते हुए आपको एक और खबर ये दें कि आज दुनिया भर में पाकिस्तान समेत सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये सेहत का आलमी दिन जो है इसका मौजू हमारी ज़मीन हमारी सेहत रखा गया है। दुनिया भर में लाखों अफराद मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। लिहाजा इस हवाले से सुमेरा राजा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद हेल्थ को किस तरह से मजीद बेहतर बनाया जा सकता है उसके जरा टोटके हम शुएब से भी जरा पूछते हैं कि ये जो शुगर फ्री जलेबी होती है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। जरा रिपोर्ट देखिए पहले आप। तंदुरुस्ती हजार नेमत है और सेहतमंद रहना इंसान की बुनियादी जरूरियात जिंदगी में से है। इस बुनियादी जरूरत के पेश नज़र आलमी इदारा सेहत ने 7 अप्रैल को सेहत के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान कर रखा है। हमेशा की तरह इस साल का भी एक मौजू है और वो है हमारी जमीन हमारी सेहत, यानी जिस गोले पर हम आबाद हैं इस पर हमारी सेहत कैसे अच्छी रह सकती है। आलमी इदारे सेहत ने चंद सवालात उठाए हैं। क्या हमारे सियारे पर साफ हवा, पानी और खुराक मौजूद है? क्या आलमी मईशतें अच्छे रहन सहन पर तवज्जो दे रही हैं? क्या हमारे शहर रहने के काबिल हैं? क्या अवाम को अपनी और इंसानी सेहत पर कंट्रोल है? इन सवालात को लिए इस साल ये दिन मनाया जा रहा है जो न सिर्फ अपनी सेहत से मुतल्लिक हैं बल्कि कुराए अर्ज की सेहत से मुतल्लिक भी हैं। दुनिया में इस वक्त कैंसर, दमा और दिल की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि इंसानों की सेहत और जमीन की खुशहाली के लिए इक़दामात उठाना नागुज़ीर है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख अफराद आलूदा माहौल की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो ये हमने आपको कुछ सेहत से मुतालिक जो है एक रिपोर्ट छोटी सी आपको दिखाई, लेकिन सेहत को मज़ीद जैसे मैंने कहा था ना कि बेहतर कैसे बना सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डॉक्टर्स अक्सर लिख कर देते हैं, लेकिन जब आपको दोस्त भी उसी तरह की चीज़ें बताना शुरू कर दें और आप अफ्तारी से भी कुछ लम्हात चाय के इंतज़ाम में मसरूफ़ और आपको पता चले जी ग्रुप में शुगर फ्री क्या कहते हैं जलेबी का मशवरा दिया जा रहा है, सोचो उस वक्त क्या हालत होगी। वैसे शुगर फ्री का क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा हुआ ये ज़रिया कल मैं शॉपिंग करने गया तो अच्छा। एक बेकरी शॉप के सामने मैंने देखा कि अच्छा अभी से उन्होंने फ्राई करना शुरू कर दी चीजें, फ्राई चीज़ देख के वैसे ही मैं इरिटेट होता हूं, मुझे पसंद नहीं है फ्राई आइटम। तो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ चूंकि दोनों डायबिटिक हैं तो उनका दिल लेकिन करता है कि मीठा खाएं। अब उनके लिए हर वक्त मुझे मीठा रखना पड़ता है। मैंने कहा मीठा खाएंगे तो डायबिटीज डिस्टर्ब होगी, तो मैंने कहा एक काम करता हूं इनसे पूछता हूं शुगर फ्री क्या है इनके पास। तो मैं गया, शुगर फ्री जलेबियां थी। अब वो इतनी क्यूट लग रही थी मुझे जलेबियां, मैंने जलेबियां ली, फिर शुगर फ्री मिठाई ली, तो मैं लेकर आया और जब मैंने वो शुगर फ्री जलेबी और शुगर फ्री मिठाई उनको दी तो मेरी सास ने तो मुझे कहा है की है ऐसे मेरा नमक पा रहा है। तो लिटरली वो उसका टेस्ट ऐसे ही था। शुगर फ्री जलेबी जो है ये आपको दिखा रहे हैं जी, ये वो जलेबी जो मैं लेकर आया था, इन्होंने शरारत की मेरे साथ दिखा दिया आपको। बहरहाल ये बिल्कुल मजे की नहीं थी, लेकिन मैंने इन सब से कहा कि ये बड़ा जरूरी है कि अपनी जिंदगी को कट डाउन करें, ये जो शीरे वाली चीजें इसको कट डाउन करें। और उसके बाद हमारे प्रोड्यूसर वकास उन्होंने मशवरा दिया, मशवरा क्या दिया उन्होंने, बल्कि कहा कि आज मैंने वैसे ही जो है ना सॉल्ट
कम वाली कुछ चीज खाई थी उन्होंने कुछ ऐसा कम खाया था। और मैंने, और मजे की बात है मेरे ख्याल में, जिस वक्त आपने शुगर फ्री की खरीदारी की है, मैं जाके अपने लिए एक बड़ी वाली जो रिंग होता है ना जलेबी का, वो लेकर आई थी मीठा वाला। तो ये मीठी जलेबी खा रही था कल के हम सब मिठाइयाँ चाय के साथ खा रहे थे और ऑन द स्पॉट सबने ग्रुप में अपने अपने जो ख्यालात हैं वो शेयर किए। लेकिन चूंकि शुगर फ्री के बारे में शुएब ने यहाँ तो हमें बताया है अपने तासुरात, अवाम क्या सोचते हैं, डायबिटिक पेशेंट क्या सोचते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और जरा सना साहब हसन की ड्यूटी आप लगा दें कि कल जहां से आप ही जलेबी लेकर आए जरा पहुंचे वो वहां पर और देख कर आए, पूछ कर आए कि किस किस्म के लोग वहां पर आते हैं और अपने घर वालों के जब यहाँ से वो लेकर जाते हैं तो रिस्पांस कैसे, और क्या उसके बाद वाकई उनकी शुगर में कोई इजाफा तो नहीं होता, और नानी हो, दादी हो, या अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज जो है वो हो जाती है, क्या वो बच्चे भी ये आपने इतनी अच्छी बात की ना जरिए आप, कि अब छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। बिकॉज पहले का मामला ये था कि लोग पूछते थे आपकी फैमिली हिस्ट्री में है किसी को डायबिटीज? भाई अब तो सबको है, अब तो हर फैमिली में डायबिटीज है। इसलिए मैंने कल ग्रुप में भी कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे डायबिटीज ना हो, इसलिए मैंने अभी से शुगर्स कट डाउन कर दी। और वाकई मैंने इन एक्चुअल बहुत व्हाइट शुगर, अ बिग नो फॉर व्हाइट शुगर, वो फ्राइड आइटम्स तो बंद। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं सॉल्टलेस चीजों की तरफ भी जाऊं। सॉल्ट भी वाकई डेंजरस तो है, बस हाँ, पिंक सॉल्ट रखूंगा। फिर ऐसा करेंगे, एक एक्सक्लूसिवली जो रिपोर्ट है ना वो किसी दिन हम लोग शेफ की किचन में जाके तैयार करेंगे, ठीक है, कि ये किस किस्म के खाने आपने मेरे घर खाने खाए होंगे तो पता है क्या होता है उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कल इंशाल्लाह हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे लोगों के, आम आवाम के तासुरात इस शुगर फ्री जलेबी के हवाले से। एनीवेज आगे बढ़ते हुए एक खबर आपके साथ शेयर करते हैं जो कि अच्छा इकदाम है, और हम यही कहेंगे कि जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है उसको कम करके आप जिंदगी को आसान कैसे बना सकते हैं और कई बीमारियों से महफूज कैसे रह सकते हैं। जनाब मस्जिद हराम आपको लेकर चलते हैं, जहां पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में स्मार्ट रोबोट इंसानी लम्स के बगैर, यानी कि जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है, इसके बगैर मस्जिद हराम में आने वालों के दरमियान आबे ज़मज़म की बोतलें तकसीम की जा रही हैं। ज़बरदस्त जी, मक्का से भी ऐसे खूबसूरत मनाजिर और मदीना से भी ऐसे मनाजिर, हरम शरीफ की बात भी कर रहे हैं और मस्जिद नबवी की बात भी कर रहे हैं कि वहाँ पर अब रोबोट्स मौजूद हैं। इस तरह पहले होता था कि वहाँ पर लोग जमजम की बोतलें बांटते थे, जो स्टाफ होता था, लेकिन अब वो रोबोट्स बांटते ताकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट कम से कम हो जाए। ये क्यों हुआ? कोविड-19 के फैलाव के ख़तरे के पेश नज़र किया गया। पानी की तकसीम के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो पानी की तकसीम करते रोबोट हैं, इनकी वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं साथ साथ, और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। और यकीन जानिए उस वक्त और ज़्यादा खुशी होती है जब आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर अपने प्यारों को एक टिकट की पिक्चर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि रख्त सफ़र बांध लिया है खुदा के घर के लिए। और वहाँ पे फिर हम देखते हैं कि कमेंट्स में सबकी भरमार होती है। कोई कहता है रोज़े रसूल पर हमारा सलाम अर्ज़ कीजिएगा, कोई कहता है अपनी दुआओं में हमें याद कीजिएगा, कोई कहता है कि काबा मौला के सामने हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए भी हाथ उठाइएगा। तो तमाम वो लोग खुश नसीब हैं कि जो कि माह रमज़ान में इस वक्त खुदा के घर के मेहमान बने हैं और रोज़े रसूल पर जाकर हाजिर दे रहे हैं और मदीना में बैठकर अफ्तार सहरी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस महीने में ना सिर्फ ऐसी फयूज़ बरक़ात समेटने की जो है वो सादत नसीब फरमाए, बल्कि ये भी कि जो लोग अब ना जा सके, रमज़ान के बाद कुछ ऐसा माहौल हो जाए कि सब अपने घर के, अपने रब के हुजूर हाजिरी का जो नजराना है वो एग्जैक्टली ज़रा, चूंकि कल की लेटेस्ट अपडेट ये है कि 40 साल से कम उम्र जो मर्द हजरात हैं उनके लिए सऊदी ने पाबंदी लगा दी है। अगर फैमिली साथ है तो आप आ सकते हैं, अकेले आप नहीं आ सकते। तो अब ज़रा कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जिसकी वजह से भी कुछ लोगों को जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बट बात इतनी सी है जनाब, एक जुमले में कहता हूँ, आ जाए बुलावा, ये रिस्ट्रिक्शंस रहती नहीं है, खत्म हो जाती हैं, बस बुलावा आने की देर है और फिर आपका सफर शुरू हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें शामिल करेंगे। इंसानी हाथों की महारत और मेहनत, इनसे बने स्कल्पचर्स तो आप सबने बहुत देखे होंगे, इस पर हमने भी बहुत बात की है, लेकिन कभी आपने सोचा रोबोट एक आर्टिस्ट बन जाए? हम इससे पहले रोबोट की बात की तो एक और खबर भी शेयर कर लेते हैं रोबोट से मुताल्लिक, रोबोट आर्टिस्ट। तो जनाब दुनिया की पहली इंतहाई हकीकत पसंदाना आर्टिस्ट रोबोट की आज हम बात करें, जो अपनी आंखों में लगे कैमरे और अपने रोबोटिक बाजू का इस्तेमाल करते हुए आर्ट क्रिएट कर रही हैं। अब इन्हें खातून क्यों कहा, ये इसलिए कि ज़रा उनकी लुक ऐसी क्रिएट की गई है। एग्जैक्टली, उनकी जो अपीयरेंस है वो जो है वो फेमिनिस्ट है, गर्लिश है, लिहाजा उनको खातून ऐदा का नाम दिया गया है। और ये जो आर्ट है वो तख्लीक कर रही हैं और इसके विजुअल कुछ हम आपको दिखा भी रहे हैं। फरवरी 2019 में इस रोबोट ने अपना पहला
सोलर डिस्प्ले किया था। सोलर डिस्प्ले जो है, हाँ जी, वो जो है वो पेश किया था और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में उनका जो सोलर डिस्प्ले है वो नुमाइश के लिए रखा गया था, जहां उसके काम ने लोगों को चैलेंज किया कि वो हमारे तेजी से बदलते हुए माहौल पर गौर करें, और उसके बाद दुनिया भर का सफर किया और अपने फन की नुमाइश भी की है। तो ये जो रिपोर्ट्स है ना, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ना ये बस फिर वो जो इंसानी ज़रूरत है बहुत ही कम कर देंगे शुएब। लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन इसमें फिर ये भी लोगों की राय होती है कि अपने आप को आपने उस माहौल में ढालना है, यानी कि रवायती तालीम से अब हमें थोड़ा सा हटना भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो अपने आप को हमने बदलना भी है। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम उसी तरीके से तालीम हासिल करते रहेंगे, अपने आप को नए आने वाले चैलेंजेस से इक्विप्ड नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है मुश्किल हो जाएगी। एनीवेज, ये जो एंड्रॉयड सिस्टम जिसका आपने बात किया था, बड़ा क्यूट सा नाम है अदा। हाँ। और इंग्लिश गैलरिस्ट एडन मेलर और रोबोटिक बिजनेस इंजीनियर आर्टिस्ट ने तैयार किया, और इसका नाम रियाजीदान और कंप्यूटर प्रोग्रामर एडीए लवलेस के नाम पर रखा गया है। रोबोट अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फ़नून लतीफ़ा के लिए एक अच्छी तरह से तैयार किया गया, तो ये तो हमने आपसे शेयर किया। और आप सुनाएं, मैं आप सिर्फ ऐसे ये रोबोट सोच रही सुनना हूँ, चाहती हैं? नहीं, इस रोबोट के अलावा भी मैं सिर्फ अभी शुएब ये सोच रही हूँ कि जब मैथमेटिक्स पढ़ा करते थे ना, हम लोग ये कहते थे माइनस प्लस मैक्सिमम परसेंटेज, ये ठीक है, ये जो अलजबरा और ये जो थ्योरम्स होते हैं ये जिंदगी में कब काम आते हैं मुझे नहीं समझ आती। अब इस तरह की चीजों को देखने के बाद समझ आती है कि ये अब काम आते हैं, लेकिन इसके काम आने में भी ना, क्योंकि हमें उस वक्त समझ नहीं आते थे, मैं तो साफ आपको बोल रही हूँ, ठीक है ना, तो जिनको उस वक्त समझ आते थे ना, आज उनके ये जो क्या कहते हैं रोबोटिक क्या कहते हैं फन है या महारत है, उसके चीजें जो है वो हम आप सामने देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चले आगे बढ़ेंगे, आपको लेकर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, चूंकि हम रोजाना एक जुमला कहते हैं कि निगाहें सुप्रीम कोर्ट की जानिब टिकी हैं, जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत आज फिर होनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। 9:30 बजे स्टार्ट होने वाली है ये समाअत। सदर आरिफ अलवी के वकील अली जफर जो है वो आज दलाइल मुकम्मल करेंगे, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के जो वकील हैं नईम बुखारी वो अपने दलाइल देंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद से आज दलाइल तलब कर रखे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ ये रिमार्क्स भी दिए थे, इस केस को जल्द निपटाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले भी रिमार्क्स बेंच के आ चुके हैं कि जल्दी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सुना ना जाए, तसल्ली से सुनेंगे, चूंकि इस केस के असरात फ्यूचर पे होने हैं, तसल्ली से सुनेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस को निपटाया जाए, चूंकि इस वक्त जो मुल्क में सिचुएशन है उसमें हम देखते हैं कि ज़ाहिर है इबहम है, सवाल है लोगों के कि हम किस डगर पर जाएंगे, आगे क्या होगा। तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा किस तरह से हमने आगे बढ़ना है। बिल्कुल, और इस पर फिर मैं ये भी आपको बताते चलूं कि भी कुछ देर पहले हमने देखा कि सोशल मीडिया पर नईम बुखारी साहब ने जरा लेटेस्ट अपडेट दी हुई थी आज से कुछ 35 से 36 मिनट पहले, और वो कह रहे थे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल चुका हूं और इंशाल्लाह जो है वो जीत हमारी ही होगी। लेट्स सी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और सुप्रीम कोर्ट मौजूद जज साहिबान जो है वो किसके हक में अपना फैसला सुनाते हैं, क्योंकि नईम बुखारी साहब तो अपने दलाइल पेश करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल जो हैं उनके भी दलाइल मंजर आम पर आना जरूरी है। और मैं फिर से एक बात दोहराऊंगी, वो कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी केस होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अब आपको जरा अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से देते हैं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के तख़फ़ीफ़ असलहा कमीशन को बताया है कि कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की भारत की तरफ से खिलाफ वर्जियों और हथियारों की तादाद में इजाफे से इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन को खतरा लाहक है। ये जो तख़फ़ीफ़ का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया ये बेसिकली इंटेलिजेंस है, जिसके बारे में मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं। और अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने ये जो इंटेलिजेंस ये सिचुएशन है असलहे से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के तहत काम करने वाले तख़फ़ीफ़ी असलहा कमीशन से खिताब में 9 मार्च को भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन पर सुपरसोनिक जौहरी सलाहियत के हामिल मिसाइल के हादसाती फार की तरफ तवज्जो मबजूल करवाते हुए कहा कि इस गलती से भारत के अपने स्ट्रेटेजिक असासों को संभालने की सलाहियत में संगीन खामियों का इल्म होता है। ये बहुत अच्छी बात है इनकी तरफ से जो की गई है, चूंकि दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए, आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। अब तो खासे हफ्ते बीत गए, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा कि इस पर ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने आई हो। चूँकि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जो भी मुल्क इस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स की सलाहियत रखता है, जिम्मेदारी है उसकी कि उसको संभाल के रखे। पटाखे तो है नहीं जो आपने किसी की शादी में फोड़ने हैं, तो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आर्सनल्स हैं। तो इसकी अगर इस तरह से खिलाफ वर्जी होती रहेगी, इस तरह से आप कहेंगे जो गलती से निकल गया था भाईजान, तो गलती से निकल के कहीं और
آپ ہی نہ نکل جائیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ عالمی برادری اس کا نوٹس لے. تو اس کا ذکر ان کی طرف سے کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بھارت جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں جو اس وقت ہو رہی ہیں کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہندوؤں کو آباد کیا جا رہا ہے. زمین تو دینے سے متعلق بھی ہم خبریں رپورٹ کرتے آئے, وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ہندوؤں کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اپنا کاروبار کریں, وہاں پہ بسیں, تاکہ جو ایک ڈیموگرافی ہے وہ بالکل تبدیل کر دی جائے. جہاں پر مسلمان اکثریت ہے وہاں پر ہندو اکثریت ہو جائیں, یہ کوشش کر رہی ہے مودی سرکار. سلامتی کونسل کی جو قرارداد ہے اس پر عمل درآمد اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جموں کشمیر کے عوام کو اپنی سیاسی تقدیر کا خود فیصلہ کرنے کے قابل بنانے کے لیے استصواب رائے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا. تو یہ اس پر یو این میں ظاہر ہے آواز اٹھائی گئی ہے, بڑی اچھی بات ہے. اب اور ذرا سپورٹس اپڈیٹ بھی شیئر کر لیتے ہیں آپ سے. بالکل یس, آسٹریلیا اینڈ پاکستان کا کامیاب دورہ مکمل ہو گیا ہے اور کپتان بابر اعظم نے اب یہ کہا ہے کہ سیریز ختم ہو چکی ہے, اب وہ ٹائم دیں گے بھلا فیملی کو. بالکل, اور رمضان میں عبادت بھی کریں گے اور پھر کھیل کی طرف واپس آئیں گے کیونکہ خاصا ہیکٹک شیڈیول تھا. ہم نے دیکھا پہلے سے پہلے کہ ورلڈ کپ کھیلا گیا, پھر اس کے بعد پی ایس ایل کے ٹورنامنٹ شروع ہو گئے, پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ آسٹریلوی جو ٹیم ہے وہ پاکستان آ گئی. تو ایک خاصے جو ہے وہ ہیکٹک میں رہی ہے ہماری پوری پاکستانی کرکٹ ٹیم, لہٰذا اب ان کے لیے تھوڑا سا سکھ کا سانس لینے کا وقت انہیں ملا ہے. اور ایسے میں آسٹریلوی کپتان ایروین فنچ سیریز کے دوران چھکے چھڑانے والے کپتان بابر اعظم کی تعریف کے بنا بالکل نہ رہ سکے. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس بات کی خوشی ہے کہ ہمیں اب کچھ عرصے تک بابر کو بالنگ نہیں کروانی پڑے گی. ایروین فنچ نے دورہ پاکستان کے حوالے سے کہا کہ بلا شبہ ایک یادگار دورہ تھا اور آسٹریلیا کے لیے دورہ بہت اچھا رہا ہے کیونکہ بہت سے باصلاحیت کھلاڑیوں کو موقع ملا ہے. سابق کپتان شاہد آفریدی نے 24 سال بعد پاکستان کا دورہ کرنے پر آسٹریلوی جو ٹیم ہے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. ٹویٹ کی اور کہا کہ آسٹریلوی اسکواڈ کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. کہا کہ امید بھی ہے کہ جو باقی ٹیمیں ہیں وہ آسٹریلیا کو فالو کریں گی اور پاکستان کا وزٹ کریں گی. تو یہ تو آسٹریلیا کا دورہ تھا جو کہ ذرا ختم ہوا, لیکن ہم ساتھ ہی ویلکم کر رہے ہیں دیگر ممالک کو بھی کہ آئیے ہم کھیلتے ہیں, کیونکہ کھیل میں آگے بڑھنا خاصا اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے. ایک اور خبر ہے ہمارے پاس کرکٹ کے میدان سے ہی. بالکل, اور اس میں انٹرنیشنل کونسل نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد کیا ہے. ماشاءاللہ بابر اعظم کے حوالے سے کارکردگی تو دھواں دھار اور خوبصورت ہے ہی, لیکن آئی سی سی کے رینکنگ کے بعد اب یہ مطلب یعنی کہ دوسرا ایسا ان کے لیے اعزاز ہے. آئی سی سی نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کیا ہے, جس میں پاکستان کے کپتان بابر اعظم کے علاوہ ویسٹ انڈیز کے گریگ برنٹ وچ اور آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمنس کو پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد کیا گیا ہے. تو آسٹریلوی کرکٹس کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کو آئی سی سی کی جانب سے چنا گیا اور پلیئر آف دی منتھ کا انتخاب آن لائن ووٹنگ کے ذریعے کیا جائے گا. تو مقابلہ سخت ہے, لیکن آپ نے اس ووٹنگ میں اپنے بابر اعظم کو نہیں بھولنا ہے اور بابر اعظم کے لیے جم کر کھل کر دل کھول کر ووٹ کرنا ہے. زبردست. اب ایک اور خبر ہے ہمارے پاس, وہ ہے امریکہ نے پاکستان کے ٹریول ایڈوائزری میں تھوڑی سی نرمی کی ہے اور اس کا پاکستان میں خیر مقدم کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے لیے جو نئی ٹریول ایڈوائزری ہے اس کو لیول 4 سے اب لیول 3 پر کر دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے لیے اپنی اس ٹریول ایڈوائزری پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسے کہا کہ اب اس کو ہم اپ گریڈ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں کی جو فہرست ہے اب اس میں شامل کیا ہے. ٹریول ایڈوائزری کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے انسداد دہشت گردی کے لیے مؤثر آپریشنز کیے اور 2014 کے بعد سے پاکستان کا جو سیکیورٹی ماحول ہے اس میں بہتری آئی ہے. وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں زاہد حفیظ چودھری, انہوں نے ایک بیان جاری کر کہا کہ امریکی فیصلے سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے, تبھی ہم لیول 4 سے لیول 3 پر آ چکے ہیں اور ہم بات کرتے کرتے اس لمحے پر آ چکے ہیں جہاں پر کہنا آپ ساتھ رہے گا, بریک لے رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. سے لے کے آج تک، اور آج فیصلہ ویسا ہی ہونا چاہیے. ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن امید ہے کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو مستقل طور پر دفن کر دیا جائے گا، اور ایسا کوئی آمر جو آئین پر شبخون مارتا ہے دن دہاڑے، کبھی اسپیکر کے ذریعے کبھی کسی اور کے ذریعے، اس کے لیے مستقل طور پر دروازے بند کر دیے جائیں گے، چاہے وہ پنجاب ہو، کوئی بھی صوبہ ہو، یا یہ ایوان بالا ہو. اس ایوان بالا کا تقدس بری طرح پامال کیا گیا، اور افسوس سے میں کہوں گی کہ روز ہم یہاں آتے ہیں استدعا لے کے کہ جی لارڈشپس انصاف کیجئے، انصاف کیجئے پاکستان کے ساتھ، جس کے لیے ہم کھڑے ہیں استدعا کر کے. اور اس انصاف کے حوالے سے یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ہمارے سارے ایم این ایز کیا غدار ہیں، اور اگر ان کو غدار کا پرچہ کسی نے دیا ہے، کون یہ بانٹ رہا ہے غداری کے پرچے، کون ہوتے ہیں وہ؟ تو ان سے کہیں کہ شواہد لے کر آئیں، اس کے بعد ان سے کہیں پہلے ریسٹور کریں اسمبلی، اور اس کے بعد ان سے کہیں شواہد لے کر آئیں، ثبوت لے کر آئیں. ہم بھی دیکھیں گے کون غدار ہے، کون وفادار ہے. ہم بھی دیکھیں گے کہ آئین کی بالادستی کون کرتا ہے. ہم بھی دیکھیں گے کہ قانون اور انصاف کون کرتا ہے. یہ تو واضح ہو گیا ہے سب کے سامنے کھلے عام کہ تحریک انصاف نے انصاف کا بہت پہلے دامن چھوڑ دیا تھا، بہت پہلے انہوں نے سچ کا دامن چھوڑ دیا تھا. اگر کبھی تھا بھی تو یہ تو اب واضح ہو گیا ہے. یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کے سارے دوست، ان کے سارے ہواری، ان کے چور چکار، اور میں یہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے 4 سال استعمال کیا ہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے. ہم اس طرح کی سیاست نہیں کرتے. وہ اب سب فصلی بٹیروں کی طرح اڑنے لگے ہیں، اور پاکستان کا سرمایہ آپ لوگوں کے ٹیکسز کا لے کے باہر جا رہے ہیں. ان کو کسی نے ای سی ایل پہ کیوں نہیں ڈالا؟ پوچھیں اس پوری حکومت کو ای سی ایل پہ ڈالا جائے جو سابق حکومت ہے. ان کو فوری طور پر ای سی ایل پہ ڈالا جائے، اور ان کے جرائم کا اس وقت فوری طور پر سنوائی ہونی چاہیے، سدباب ہونا چاہیے. اس کے بعد ہی ہم کہیں گے کہ انصاف ہوا ہے. لیکن سب سے پہلے
फौरी तौर पर हम मुंतज़िर हैं कि आज हमारी असम्बलियाँ फिर अपने आला ऐवानों में अपनी सही जगह में बैठी होंगी। अब मैं इसको कहूँगी फैसल करीम कुल्ली से कि वो भी आपसे अपने कलमात से शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद आज फिर हम कुछ ऐसा ही एक टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि कोशिश ये होती है कि वो चीज़ें डिस्कस करें जो कि अमूमन बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखें, अफ्तारी करें, उसके बाद पेट कब में दर्द होना, आपको लूज मोशन लग जाना, पखाना बहुत तेज़ी से आना है, फिर साथ ही साथ हम लोग ये भी फील करते हैं कि जलन बहुत ज़्यादा होती है आपको सीने में। आप कहते हैं कि हमने कुछ खा लिया, उसके बाद बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, दही का भी इस्तेमाल कर लिया लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो कुछ इन्हीं तमाम सवालात का जवाब लेने के लिए आज हमने गैस्ट्रोलॉजिस्ट को इन्वाइट किया है। डॉक्टर मुस्लिम अतीक साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हें वेलकम कहते हैं। ज़रा उनसे जानते हैं आपके जो मसाइल हैं और हमारे भी छोटे छोटे जो मसाइल हैं वो क्या है। बिल्कुल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर मुस्लिम अतीक साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत क्या शुक्रिया। मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है? हाँ जी, डेफिनेटली जो कंप्लेंट्स हैं वो ज़रा डिफरेंट नौइयत की होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो पहले सुनने में नहीं मिलती हैं, अमूमन रमज़ान के महीने में आप उनके बारे में सुनते हैं। बिल्कुल ठीक। तो डेफिनेटली एक चेंज तो होती है। बिल्कुल ठीक है। 14 घंटे का रोज़ा सर इस्लामाबाद में, 14 घंटे के बाद 14 पकौड़े खाने वालों के साथ होता क्या है? जी बिल्कुल। तो देखिए, रमज़ान जो है ये इट्स अ ब्लेसिंग, ये अल्लाह की तरफ से एक खास तोहफ़ा है और इसको हमने कैसे लेना है और हमने इसको आगे से इसके फ़वाइद को उठाना है या इसको अपने लिए एक परेशानी बनाना, ये हमारे ऊपर। बिल्कुल ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग बड़े परेशान रहते हैं कि रमज़ान के अंदर हमें भूख लग जाएगी और फिर क्या होगा, लिहाजा उसको अनडू करने के लिए, उसके असर ज़ाइल करने के लिए हम सहरी के अंदर बहुत ज़्यादा खाते हैं और ख्याल नहीं रखते और समझते हैं कि शायद ये इतना लंबा रोज़ा होगा कि हमें दोबारा खाने का मौका नहीं मिलेगा। हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। हकीकत ऐसी है कि एक मकसद जो रमज़ान का है वो है ही ये कि आपको भूख लगे। बिल्कुल। और अगर आपको, और एक तो रूहानी तौर से हम बात कर रहे हैं, एक मजहबी तरीके से, लेकिन मैं प्योरली साइंटिफिक हवाले से और मेडिकल साइंस के हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये जो भूख लगना है, इसमें बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जिनके बहुत पॉजिटिव असरात होते हैं। ओके। और उन मुस्बित असरात में से एक है लाइपोलिसिस, कि बॉडी के अंदर जो फैट है वो कुछ खास घंटों के बाद पिघलना शुरू कर जाती है। और ये ऐसी बात नहीं है कि हम खुद अपनी तरफ से बना लें, इसमें बहुत ज़्यादा पब्लिश डेटा है, लिटरेचर है और ये बड़ी एविडेंस बेस्ड बात है, बड़ी मुसल्लम हकीकत है कि पेशेंट्स के अंदर एक तो वेट लॉस होता है और वेट लॉस भी इस तरीके से कि जो इंटरनल फैट है वो मेल्ट करती है। और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो जिगर पे चर्बी, जो कि बहुत कॉमन कंप्लेंट है जो हम आजकल देखते हैं, उस पर बहुत अच्छा डेटा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग जिसको हम बोलते हैं, ये एक नॉमेनक्लेचर है जो बहुत पॉपुलर हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर, और लोग इसके बारे में कुछ 2-3 मुख्तलिफ राय रखते थे, लेकिन अब तो इतना ज़्यादा पब्लिश डेटा है इसके ऊपर कि वाक़ियतन जिन लोगों के जिगर पे चर्बी है या जिसको फैटी लिवर कहते हैं, हम मेरे ख्याल में कोई 20-30% अपने पेशेंट्स इसी शिकायत का देखते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि रमज़ान से फ़ायदा उठाकर इन चीज़ों को के लिए हेल्प करें। अब जिस तरह आपने बात की कि जो 14 घंटे के फास्ट के बाद 14 पकोड़े खाते हैं, तो सच्ची बात है मैं भी पकोड़े बड़े शौक से खाता हूँ और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना, कंट्रोल करना, घर में बात करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एतदाल, बैलेंस जिस जगह पे भी हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सवाल, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, इसलिए भी किया कि 14 घंटे चलें ठीक है, 2-3 घंटे तो आपने सहरी के उसके बाद आपके पास है, फिर जब डाइजेस्ट हो गया, पेट खाली है, वो अगर 8-9-10 घंटे पेट खाली है, फिर आपने 14 पकौड़े डायरेक्टली आपने पकौड़े ही खाए हैं ना, आपने एक खजूर खाई, पानी में पकौड़े खाए हैं, वो जो आपने पकौड़े खाए फ़ौरन से पेट में होता क्या, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? जी, तो स्टमक जो है ना जी, वो लिटरली एक बलून की तरह होता है। ठीक है। और जिस तरह वो एक्सपैंड करता है इसी तरह वो श्रिंक भी करता है, वो बंद भी हो जाता है। तो जब आप 14 घंटे तक कुछ नहीं खा रहे तो स्टमक में इतनी इलास्टिसिटी होती है कि वो बिल्कुल एक श्रिंक कर देता है, जैसा गुब्बारे की तरह। और उस वक्त अगर आप उसमें बहुत सारी चीज़ें डंप कर दें या फेंक दें
اور کسی پروپورشن کے بغیر، تو اسپیشلی وہ چیزیں پھینکیں یا ڈمپ کریں یا ڈالیں جس کی وجہ سے اسٹمک کی موبلٹی یا اس کی جو موومنٹ ہے وہ متاثر ہوتی ہے، تو کھانا وہاں پہ کھڑا رہتا ہے. اس لیے جس طرح اپھارا پن یا لگتا ہے لوگوں کو نوزیا کی فیلنگ ہوتی ہے یا گیسز بنتی ہیں یا ایسیڈیٹی بنتی ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو خاص طور پہ جو ثقیل چیزیں ہیں جن میں روغنیات زیادہ ہیں، جن میں فرائیڈ چیزیں ہیں، پکوڑے، سموسے، کچوریاں، ان کا ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھا نیگیٹو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کچھ نے کہا نا کہ روکنیات، پکوڑے، کچوریاں، سوری، یہ سب چیزیں ہیں. اس میں ہم جب دیکھتے ہیں رمضان میں اسپیشلی کچھ ایسے آئلس کے حوالے سے بڑی کمرشلز چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ آئل آپ کی صحت کو متاثر نہیں کرے گا، بڑا ریفائنڈ آئل ہے، آپ کنولا آئل استعمال کر لیں، آلیو آئل استعمال، مطلب آلیو میں تو خیر پھر بھی آپ پکوڑے وغیرہ جو ہے، تو اس میں یہ ٹھیک ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو ایک اچھے آئل میں چیز کو پکا رہے ہیں، فرائی کر رہے ہیں، لہٰذا اس کے ڈیمیجز اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، یہ پھر بھی سچویشن وہیں کے وہیں آ کر سٹینڈ کر رہی ہوتی ہے؟ جی دیکھیے، دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا کوئی خاص آئل ہے جس کے اندر کوئی غذائیت زیادہ ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک بڑا مسلم امر ہے کہ جو اولیو آئل ہے، زیتون کا جو تیل ہے، اس میں ڈیفینیٹلی فوائد ہیں، اور یہ ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی بڑی مسلمہ حقیقت ہے، اور سائنٹیفکلی میڈیٹرینین ڈائٹ کے اندر اولیو آئل کا بڑا رول ہے. اور یہ بڑی ویل اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ اولیو آئل کی وجہ سے ایون جو ہارٹ کے جو پرابلمز ہیں، جو کولیسٹرول وغیرہ، ان پہ پازیٹیو اثرات ہوتی ہیں. لیکن بہرحال جو بھی چیز ڈیپ فرائیڈ ہوگی وہ کسی بھی قسم کے آئل میں ہوگی، اس کی وجہ سے آپ کے لیے نقصان دہ. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی میں اسپیسیفکلی بات کروں گا، جو ہم بات کریں افطاری کے لحاظ سے، کہ جب اس کو کھائیں گے تو وہ اسٹمک میں جا کر بالکل بیٹھ جاتی ہیں اور بالکل موو نہیں کرتی، اور اس کو ہم عام میڈیکل زبان میں گیسٹروپریسس کہتے ہیں، یعنی اسٹمک جو بالکل موو نہیں کر رہا اور کھانا جا کے وہاں پہ بالکل سیٹل ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے یہ بالکل افطاری کے 10 منٹ بعد اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ جی تو بالکل، تو اسپیشلی جو ہم یہ جو پروڈکٹس لیتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، ان میں سے ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس کو سیروٹونن بولتے ہیں، اور سیروٹونن کے اخراج سے بالکل برین میں جا کر ایک نیند والی کیفیت ہوتی ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ کو ایسا فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، سیروٹونن بالکل اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے. اب تھوڑا سا آئیں سر کہ سحری کرتے ہی جو ہم نماز پڑھی پھر لیٹ گئے، جی سیم گوشت جس طرح آپ نے کہا کہ افطاری کے بعد نیند، اب ظاہر ہے صبح میں بھی زیادہ کھایا ہوا ہے، افطاری میں بھی زیادہ کھایا ہوا ہے، انوائی کھایا ہوا ہے، تو سحری کے بعد اور افطاری کے بعد جو ہم فوراً جا کے لیٹ جاتے ہیں، دیٹ از دا ریزن کہ جلن ہوتی ہے؟ جی تو ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا، ہم جب بچے تھے، اور بہرحال ابھی بھی کچھ دوست ہمارے اس طرح کرتے ہیں کہ سحری میں بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اونٹ ہے، ہاں ہم اونٹ کی طرح ہم نے پیٹ کو تربیلا ڈیم بنا دیتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ وہیں پہ وہ جو ہے نا وہ اکٹھا ہو جائے گا. لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے. جو پانی ہے اس نے بہرحال موو کر جانا ہے، اور جو آپ کی تھرسٹ ہے یا آپ کی جو پیاس ہے وہ انٹراویسکولر جو آپ کا پانی ہے یا جو آپ کی رگوں کے اندر جو پانی چل رہا ہے اس کی وجہ سے فیل ہوتی ہے آپ کو. پیٹ کے اندر پانی کی وجہ سے آپ کو وہ فیل نہیں ہوتی. تو کچھ پانی ابزارب ہو جاتا ہے، کچھ جو ایکسیس پانی ہے، جو ایکسٹرا پانی ہے وہ پیشاب میں یا باقی جگہوں سے اس کا اخراج ہو جاتا ہے. تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ پانی پیتے ہیں اس خیال سے کہ شاید ہمیں پورا دن پیاس نہیں لگے گی، جو کہ بالکل یہ ایک غلط بات ہے. جی بالکل، وہ پانی ہمارے پیٹ میں کھڑا رہتا ہے اور وہ اتنے ہائی لیول پہ جاتا ہے کہ لٹرلی وہ ریفلیکس کرنا شروع کرتا ہے. اور سونے پہ سہاگا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وہ لیٹ بھی جاتے ہیں آپ فوراً، جو کہ اکثر میں بھی اس کا مرتکب ہوتا ہوں. تو نہ صرف کہ آپ نے پیٹ بھرا ہوا ہے، پانی بہت زیادہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ جس طرح وہ پمپ بھر جاتا ہے اور وہ پانی اوور فلو کرتا ہے، تو لٹرلی آپ کو ریفلیکس ہونا شروع ہوتا ہے. صبح اٹھتے ہیں طبیعت آپ کی خراب ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ رمضان تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے، بڑا چیلنجنگ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو مینج صحیح سے نہیں کیا. اگر ہم سحری کے بعد یا افطاری کے بعد ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے نہ لیٹے تو شاید معاملہ بہتر رہے. کل یہ ذرا ٹرائی کر کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ سے پوچھوں گی ادھر کھڑے ہو کے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا ویسے 1 گھنٹہ تو میں نہیں لیٹ. اچھا نہیں، دیکھیں یہ تو بڑی آئیڈیل آپ بات کر رہے ہیں. آئی تھنک جو ٹپکل جو اسٹمک ایمپٹنگ ٹائم ہوتا ہے کہ پورا اسٹمک، وہ تو ہوتا ہے کوئی تقریباً کوئی 2 سے 2 گھنٹے تک، 2.5 گھنٹے تک. لیکن آئی تھنک اگر ہم دونوں طرح سے عمل کریں کہ ہم پانی کم پیے، جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور ساتھ میں ہلکی سی 5 سے 10 منٹ، لٹرلی 5 منٹس تھوڑی سی واک کریں، بالکل گھر کے اندر ہی، یعنی 60 قدم چل لیں. 60 قدم چل رہے. کیا بات، بالکل یہ بڑی آپ نے جو ہے نا بڑی کیلکولیٹڈ قسم کی ایک وہ بتائی ہے. تو بالکل اتنی کی تھوڑی سی ایکٹیویٹی کو اسٹمک آپ کا موو کرے اور کھانا آگے کو چلا جائے تاکہ وہ ریفلیکس لگے. اچھا اور اس کے لیے ویسے مرد حضرات سے تو بہت بہتر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں،
تاکہ جانے کا راستہ, نماز کی ادائیگی اور وہاں سے واپس آنے کا راستہ, یہ آپ کے لیے ایک بہترین کیلکولیٹڈ واک ہے جو کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. میرے ابو اگر آپ کی شو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو یہ بات بہت اچھی لگے گی, وہ مجھے اکثر انکریج کرتے رہتے کہ ایسے ہی کرو. میں خود, میرے والد صاحب کیونکہ وہ خود بھی امامت کرتے ہیں, تو وہ یہی سب کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ اس طرح سے پڑھ لیں, کیونکہ جو گھر میں نماز کی تاکید کی گئی ہے وہ بہت الگ حالات میں کی گئی ہے, بارش کے اوقات میں یا کچھ طوفانی معاملات میں, تو کوشش اور ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو نماز کی ادائیگی ہے وہ مسجد میں جا کے یقینی ثواب زیادہ, اوپر سے آپ کے ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں. اب سر یہ میں فرائی آئٹمس کی بات تو کی اور پانی کی بات بھی کی, شربت جو میٹھے بنتے ہیں جس میں وائٹ شوگر ظاہر ہے استعمال ہے, ساتھ ہی کاربونیٹڈ ڈرنکس بھی ہیں, ساتھ ہی فروٹ چاٹ ظاہر ہے اس میں بھی فرکٹوز ہے. اب یہ جو شوگر انٹیک ایک دم سے ہم نے کیا ہے 14 گھنٹے بعد, اس شوگر انٹیک کا ہماری باڈی پہ کیا امپیکٹ؟ دیکھیں فروٹ چاٹ کے خلاف میں کچھ نہیں بولتا, میرا بھائی مجھے خود بڑی پسند ہے, میرا بھائی جو ہے وہ مجھے شام کو گھر میں انٹر نہیں ہونے دے گا. لیکن دیکھیے ہماری ایک پرسیپشن ہے, پرسیپشن یہ ہے کہ شوگر شاید صرف چینی سے آتی ہے, جو کہ اگین بڑی غلط پرسیپشن, بالکل غلط بات ہے. کاربوہائیڈریٹس میں کسی چیز کے اندر بھی, روٹی میں بھی ہے, جی بالکل, آپ کی روٹی میں ہے, آپ کے فروٹس میں ہے, تو لوگوں کی باتوں میں بھی ہے, کی باتوں میں بھی ہے, بالکل بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. تو لیکن اگر ڈرنکس کے اندر صرف شوگر سے ہی آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ میرا خیال ہے اپنے ساتھ بھی تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں. ہاں تھوڑا سا تو چلیں آپ نے کر لیا, جسٹ جو ہے نا آپ نے پانی کا اہتمام کر لیا, لیکن میں آنیسٹلی آئی ڈو بلیو کہ جو ہم اتنی زیادہ چینی ڈالتے ہیں اس کا کوئی پازیٹیو افیکٹ نہیں ہے, بلکہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ جو سارا لیپولسس کا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج مل رہا ہے کہ آپ کی پوری فیٹ جو ہے وہ میلٹ کر رہی ہے, آپ اس کو سارا انڈو کر رہے ہیں. تو ایک پیرامیٹر, ایک برومیٹر یاد رکھیں کہ اگر آپ اینڈ آف دا منتھ آپ کا ویٹ گین ہو گیا ہے ان اسپائٹ آف 30 days آف فاسٹنگ, تو کچھ غلط ہو رہا ہے, کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. آپ کا کم از کم ایک مہینے کے اندر اگر ہم ایک نارمل روٹین, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کچھ لٹرلی کوئی جس کو کہتے ہیں فاقہ کشی شروع کر دیں, آپ ایک نارمل روٹین سے مزمن گزاریں, آپ کا کم از کم 1 سے 2 کلو وزن کم ہونا چاہیے. اور اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے اس کا مطلب گڑبڑ ہو رہی ہے, کوئی گڑبڑ ٹھیک ٹھاک والی گڑبڑ ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں نا ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ ہم لوگ سفید میدے کا بھی استعمال ذرا بہت زیادہ کر دیتے ہیں رمضان میں, کیونکہ اپنے وہ گھر میں جو ہوم میڈ وہ رولز بنتے ہیں, سموسے بنتے ہیں, اس میں بھی بڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے, تو یہ کتنا افیکٹ کرتا ہے ہماری صحت کو؟ جی دیکھیں اگین ان سب چیزوں میں وہی پرابلم ہوتا ہے کہ سٹمک میں جا کے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس پہ اپنے انکار نہیں کیا, میں نے کہا اس پہ بھی انکار آئے گا کہ میں رول سے انکار نہیں کر سکتا. رول سے میں اسے کر تو نہیں سکتا, بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن جو ہے وہ مریضوں کو کیسے روکتے ہوں بڑا ڈیفیکلٹ ہے جی. وہ کیا کہتے ہیں ایک ڈاکٹر ہو کے مریضوں کو بتانا, لیکن دیکھیں حقیقت ہے, دیکھیں ایک بڑا خوبصورت پارٹ, میں بھی بلکہ مسجد میں جمعے کے دن کہہ رہے تھے کہ رمضان از اے بگ پارٹ آف آور کلچر, ہمارے کلچر کا بہت بڑا پارٹ ہے, بڑا خوبصورت پارٹ ہے. ہم اس کے اندر بہت سارے, چلے مذہب تو اس کی تقدس تو بہرحال بہت مقدم ہے, کلچر بھی ایک بڑا زیادہ ہے. تو میں یہ آ کے کہہ دوں کہ یہ بالکل یہ چیزیں نہ کھائیں تو یہ زیادتی ہے میرے ساتھ بھی اور میرے بھائی کے ساتھ بھی جو کھانے کا بڑا شوقین ہے, اور ہم سب کے ساتھ بھی. لیکن اگین بالکل بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطھا, the best of the ways is the middle path, سب سے اچھی جو رستہ ہے وہ درمیان والا رستہ ہے. تو میڈیکل میں بھی یہی ہے کہ حضور نے چیزیں کھائی بھی ہیں اور روزے کا اہتمام بھی کیا ہے, ہر چیز میں بیلنس رکھا ہے. بلکہ آپ دیکھیں میں جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ ہے کہ رمضان تو صرف 30 دنوں کے لیے آتا ہے, لیکن میں پیورلی ایز اے گیسٹرونٹرولوجسٹ آپ سے شیئر کروں گا کہ روزے تو پورے سال چلتے ہیں. اللہ کے رسول جو تھے وسلم وہ منڈے کے روز بھی روزہ رکھتے تھے, جمعے کے روز بھی روزہ رکھتے تھے, عاشورہ کے دنوں میں روزہ رکھا جاتا تھا, ذی الحج کے دنوں میں روزہ رکھتے, تو بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں. تو ہماری باڈی کے کیتھارسس کے لیے, ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے وہی اسپرٹ رمضان کی پورا مہینہ چلتی ہے, پورا سال چلتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں بہت سی چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لی, کیونکہ ویسے میں خود بھی شوگر بڑا کم استعمال کرتی ہوں, کیونکہ ہم لوگ وہ تو تھوڑی سی کھائی تھی نا, میں اس کے علاوہ یہ بات کر رہی ہوں کہ میں نے دودھ سوڈا بھی بنایا نا, تو میں نے اس میں شہد ڈالا, میں نے چینی نہیں ڈالی, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے سوڈے میں تو آلریڈی بہت چینی تھی, شوگر فری لے کر آئی تھی اسپرائٹ, ٹھیک ہے. اچھا دوسری یہ ویسے میں ٹرائی کروں گا, یہ دس از اے نیو ریسیپی, میں ٹرائی کروں گا. آپ کو بالکل ایسا ہی فیل ہوگا کہ جیسے آپ نارمل دودھ سوڈا, میں آج اپنی وائف سے کہتا ہوں یہ ٹرائی کرنا ہے آپ نے. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ دہی اور دودھ والی لسی میں کیا ڈالوں؟ شہد. یہ امی کے لیول کا سوال ہے. اب یہ ہے کہ اس پہ بھی ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہی ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر ہوا تو میرا سوال بھی ہے آپ سے, آپ تو شوگر فری چائے پیتی تھی,
ہاں تو میں ابھی بھی میں شکر کے ساتھ پیتی ہوں. تو اب آپ نے ہر جگہ میں چینی کیوں ڈالنی شروع کر دی؟ ذرا آپ اپنے آپ پہ رحم کریں. شکر آئی مین وہ جو براؤن شوگر والی ہوتی ہے وہ ویسے وہ بہتر ہے. ہاں جی دیکھیں جتنی چیزیں کم پروسیس دیکھیں جو بہت بڑا جو ایک یہ میں ذرا آپ سے ایگری کروں گا جو بہت ذرا ایک فوکس جا رہا ہے وہ ان پروسیس چیزوں پہ جا رہا ہے. جتنی زیادہ ہم چیزوں کو پروسیس کرتے ہیں ہم اتنے کیمیکلز ایڈ کرتے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو ایک اگین اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ ویٹ گین کے لیے وہی شوگر آپ ان پروسیس لیں گے جس طرح شکر کھاتے ہیں یا براؤن شوگر کھاتے ہیں. ایون براؤن شوگر تھوڑی زیادہ پروسیسڈ ہے ایز کمپیئر ٹو جو بالکل را جو پرانے زمانے میں میری دادی. ایک کمپیریزن آپ نے اور ڈرا کرنا ہے یہاں پر. ہمارے اسلام آباد میں نے عموماً ایک کلچر دیکھا ہے لوگ سفید آٹے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ چکی والا آٹا گندم والا استعمال کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر مکھن کا استعمال کرتے ہیں. یہ زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا یہ زیادہ فائدہ مند ہے کہ آپ چکی والے آٹے کے اوپر دیسی گھی کا 1 سے 1.5 چمچ ڈال کے کھائیں؟ I think you answered my question. آپ your own question. بالکل جو چکی والا آٹا ہے, چکی والا آٹا اور ساتھ دیسی گھی, یہ تو ہمیں ایز اے نیوٹریشنسٹ ان کو شفا میں جو ہے نا وہ بس یہ ان کا یہاں ہونے کا مطلب ہے. Believe me یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ڈائٹ کو بہت مینٹین کر کے رکھتی ہیں. یہ سب چیزیں میں خود کرتی ہوں. زبردست. یعنی چوپڑی روٹی آپ دو بھی کھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, چکی کی روٹی اور دیسی گھی لگاؤ. رول کھائیں 2 سے زیادہ نہیں کھانے, 1 کر لیتے چلیں. پکوڑے بھی کھائیں 14 بالکل نہیں کھانے, 1.4 کھا لیں. یعنی کھائیں ضرور, ظاہر ہے نعمت ہے, پکوڑا بھی نعمت ہے, لیکن آپ نے کھانے کا میں بالکل نہیں کھاتا, میں پھر کہوں گا لیکن جس کو پسند ہے وہ کم کھائے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور یہ آپ نے جو ریسپیز آپ نے دیا جو ٹرائی ضرور کریں, بتانا ہے ہمیں کہ وہ کیسی بنی پھر آپ کی لسی. اینیویز ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, نیوز بریک ہے, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. اسپیکر نے ہماری نظر میں آئین شکنی نہیں کی, یہ کہہ رہے تھے رہنما پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب. بڑھتے ہیں آگے اپنے اگلے موضوع کی جانب. جس طرح 10 سے 11 بجے کوشش ہماری ہوتی ہے رہنمائی حاصل کر سکیں, تو آج کا موضوع ہے امانت اور صداقت. ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی اراکین کی, بنیادی رکن کی ہم بات کرتے ہیں, تو سچ بھی تو ایک رکن ہے. جب بات ہم سچ کی کر رہے ہیں, جب بات ہم صداقت کی کر رہے ہیں, امانت کی کر رہے ہیں, چونکہ دین اسلام کی بات ہو رہی ہے, اس دین کی بات ہو رہی ہے جو ترویج کرتا ہے اچھے کاموں کی, جو کہتا ہے اچھے کام کرنے ہیں, فلاح کی بات کرنی ہے اور برے کام سے منع کرتا ہے. اچھے کاموں میں ایک امانت داری بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کا نہ صرف حکم دیا بلکہ ایسا عمل کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالی اور جانی دشمن یعنی مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی گواہی دیتے تھے. صحابہ کرام کے علاوہ کفار مکہ بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. اعلان نبوت سے قبل ہی آپ کو صادق اور امین کے القابات سے نوازا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی علامت اور پہچان قرار دیا اور ارشاد فرمایا, جس شخص میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں, اور جس شخص میں معاہدے کی پاسداری نہیں, پابندی نہیں, گویا اس میں دین نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانت داری, سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں, اور امانت داری سے متعلق یہ بات ہے کہ تو جو امین بنایا گیا اس کو چاہیے کہ اپنی امانت کو ادا کرے اور چاہیے کہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے. تو کتنی سخت تلقین ہے امانت داری کی. اس سے پہلے ہم نے معاہدے کی پاسداری کی بات بھی کی. جس کے دل میں رب تعالیٰ کا خوف نہیں ہے, اس کی گرفت کا احساس نہیں, پکڑ کا احساس نہیں ہے, اسے تو ظاہر ہے یہ اپنے دل کو ٹٹولنا بھی چاہیے. لیکن جس دل میں احساس ہو, جس دل میں رب تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر ہو, وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا. جس کا جو حق ہوتا ہے وہ پورا ادا کرتا ہے, اور مکمل طور پر ادا کرنے کو دینی اور شرعی فریضہ سمجھتا ہے. لیکن شریف یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہم امانت داری کا حق اس کی روح کے مطابق ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کی وجہ دین سے دوری ہے یا پھر دنیا داری میں ہم اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ اچھے برے کی تمیز ہی بھول گئے ہیں. اس طرح اسلام امانت داری کا حکم دیتا ہے. ٹھیک اسی طرح اسلام میں صدق و سچائی کو بھی ایک اہم ترین اور وسیع مقام حاصل ہے, اور سچ کا بول بالا ہونا اسلامی معاشرے کا بنیادی وصف ہے. صدق و ایمان والو, جبکہ جھوٹ کو منافقین کی نشانی قرار دیا گیا ہے. قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھرپور تاکید کی گئی ہے کہ جھوٹ سے بچو اور سچائی کا راستہ اختیار کرو. اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ کچھ یوں ہے کہ ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ حق و سچ کا ساتھ دو. تو ناظرین, انسانی معاشرے کا امن و سکون, راحت و چین اور اس کی تعمیر و ترقی کی بنیاد
صدق پر ہے، یعنی کہ سچائی پر ہے، اس لیے بار بار اس کو اپنانے کی تاکید بھی کی گئی۔ ایک بار پھر قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دین اور دنیا ہم کس طرح سے سنوار سکتے ہیں؟ صدق ایک ایسا عمل ہے جو کہ نیکی کی راہ پر لے کر ہمیں جاتا ہے، جبکہ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے جو کہ برائی کی جانب ہمیں گامزن کرتا ہے۔ اس اہم موضوع پر، اس اہم معاملے پر آج جو اسکالرز ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کروا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال مذہبی اسکالر ہے، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب آپ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ گفتگو کے آغاز سے پہلے ہم پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کریں گے، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گی محمد عبداللہ کو۔ جی محمد عبداللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، دریزہ راہ سے ہو کر آ رہا ہے، دریزہ راہ سے ہو کر آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ جزاک اللہ محمد عبداللہ ساتھ موجود تھے ہدیہ نعت کے لیے۔ مہمانوں کی طرف ہم کرا چکے ہیں، گفتگو کا آغاز کریں گے صداقت اور امانتداری کی آج ہم بات کریں۔ ڈاکٹر جاوید صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، کیا موجودہ معاشرے میں اس پر بات کرنا زیادہ اہم، زیادہ ضروری ہو چکا ہے؟ کیونکہ مسائل جس طرح سے بڑھ گئے ہیں اس میں یہ صاف نظر آتا ہے کہ گویا امانت داری کی بھی کمی ہے، وہ چاہے امانت سوچ کی ہو، وہ چاہے امانت کسی کی بات کی ہو، وہ چاہے امانت کسی کے مال کی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی زمانہ بہت سارے گناہ اب ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ان کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، بہت ساری غلطیاں اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم ان کو غلطی نہیں سمجھ رہے۔ اس سے پہلے جو عہد گزرا ہے اس میں کم از کم لوگوں کو کسی بھی ایسا جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد ایک ندامت ہوتی تھی، شرمندگی ہوتی تھی کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اب تو معلوم ہی نہیں اب تو معلوم ہی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ دین سے دوری کی وجہ، دین سے دوری کی وجہ بھی ہے، دینی تعلیمات سے دوری کی وجہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم عملی طور پر ایک بے حسی کا شکار ہیں،
کیونکہ نالج تو اب ہر بندے کے پاس ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو امانت اور صداقت کو جو ہے پسند نہ کرتا ہو. بالخصوص قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات جہاں بہت سی ہیں، ان میں نمایاں خصوصیت آپ کا صادق اور امین ہونا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ تھے، آپ کے ہی تربیت یافتگان میں سے تھے، تو ان کی زندگیوں میں ہمیں یہ وصف بڑا نمایاں نظر آتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں تو ان کا نام تو ابو بکر ہے، لیکن ان کا لقب صدیق اکبر ہے صداقت کی وجہ سے. اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں، ان کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امین امت ہیں، یہ میری امت کے امین ہیں. ان کو بھی امین کا لقب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو امانت اور صدق کا سلسلہ تھا، اس کا عکس اور پرتو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی نظر آتا ہے. لیکن اس کے بعد جو قرب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا زمانہ جو ہے وہ بعد میں تبدیل ہوتا گیا اور خیر القرون کرنی کا دور گزرتا گیا، تو قرب قیامت کی اب نشانیوں میں سے یہ چیزیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر وقت ایسا آئے گا، قرب قیامت کا وقت ایسا آئے گا کہ جس میں امانت جو ہے وہ اٹھتی چلی جائے گی اور نماز اس میں باقی رہ جائے گی. یہ بھی گویا یہ بتا دیا گیا کہ کچھ اوصاف ان میں مسلمانوں والے ہوں گے، لیکن امانت جیسا وصف ان سے نکل جائے گا. تو اس وجہ سے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی یہ چیزیں ہیں کہ آج ہم امانت سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، صداقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کسی بھی خوبصورت اور حسین معاشرے کی جو بنیادیں ہیں وہ تو انہی دو اصولوں کے اوپر ہیں. جہاں امانت نہ ہو وہاں خیانت کا راج ہوتا ہے، اور جہاں سچائی نہ ہو وہاں جھوٹ کا راج ہوتا ہے. اور دنیا کا کوئی بھی معاشرہ جس کی بنیاد میں خیانت اور جھوٹ رچ بس جائے تو وہ معاشرہ جو ہے تباہی کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے. کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ ایک گھٹیا چیز ہے، یہ رذائل میں سے ہے. اور سچ بولنا جو ہے یہ اگرچہ اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. سچ بولنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جھوٹ تو انسان زبان ہلاتا ہے اور وہ، لیکن سچ کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. اس میں دشواریاں آتی ہیں، اس میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب انسان سچائی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے دل مطمئن ہوتا ہے، اس کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اور اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شک سے دور کرے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی جو ہے یہ اطمینان کی طرف لے جاتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو شک کی طرف لے جاتا ہے. تو سب سے بڑا فائدہ سچائی کا یہ ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، انسان کو ایک سکون ملتا ہے. جھوٹ کے بعد انسان جو ہے اس کو ایک ندامت بھی ہوتی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور ایک انجانا سا خوف اس کے اپنے دل میں ہمیشہ رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے کبھی بھی اس کو سکون اور چین اور قرار نصیب نہیں ہو سکتا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے دلوں پر اس قدر گرد بیٹھ چکی ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا ذرا بھی علم نہیں ہوتا. آپ سے ڈاکٹر ظہیر صاحب میں اب جاننا چاہوں گی کہ حق تلفی کرنا بھی امانت میں خیانت کے ہی مترادف ہے. جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر آپ جھوٹ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، کسی سے برا کر رہے ہیں تو آپ کو بے چینی رہے گی، آپ اس میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن ہمارے ہاں ہم نے اکثر ہی لوگوں کو کہتا ہوا سنا ہے، دیکھا ہے، ہم خود بھی بول دیتے ہیں کہ اتنا بڑا کچھ ہو گیا، اتنا کچھ کر دیا، اس کو رات کو نیند کیسے آ جاتی ہوگی. اس پر بھی تھوڑا غور فرمائیے گا کہ ہم نے ایک سامنے والے کی حق تلفی کی، اس کا حق ہم نے سلب کیا، اس کے حقوق ہم نے سلب کیے، اس کے باوجود ہم اطمینان کے ساتھ سو جاتے ہیں. بڑی خوبصورت بات اور بڑا خوبصورت سوال ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے تو سچائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ لگ جاؤ. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان کو تقوی اور صداقت اپنانے کا حکم دیا ہے. اب جو بھی تقوی اور صداقت اپناتا ہے، سچائی کو اپناتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت اور قائم ہے.
اور خدا نخواستہ اگر کوئی سچائی سے ہٹ جائے یا کسی کے رعب تلے آ جائے یا پھر کسی سے مرعوب ہو کر سچائی کو چھوڑ کر وقتی طور پر چڑھتے سورج کو سلام کرے یا جھوٹ کی وجہ سے کسی کی ہاں میں ہاں ملا دے اگرچہ وہ غلط بات ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ من لا ایمان لہو لمن لا امانت لہو، من لا ایمان لمن لا امانت لہو، کہ جس کے پاس امانت کی حفاظت کی قوت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ آپ نے حق تلفی کی بھی بات فرمائی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حقوق عطا فرمائے ہیں اور جو ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں، اگر ہم انہیں نبھاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم مومن ہیں اور ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کو نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو شوہر اور بیوی کا رشتہ عطا فرمایا۔ اس رشتے میں دونوں ایک دوسرے کے پاس امین ہیں، دونوں کے پاس ایک دوسرے کی ایمانداری کا رکھنا ضروری ہے، رشتے کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کے کیئر کرتے رہنا، اور پھر سچائی اور صداقت کو بھی اگر اس میں شامل کریں تو یہ رشتہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ چلتا ہے۔ صداقت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ دل و جان سے محبت کا اظہار کرے اور سچائی کے ساتھ کرے، اور اگلی بات یہ ہے کہ جو امانت ہے اس کے پاس وہ یہ ہے کہ شوہر کی بھی ایک عزت ہے، تو اس عزت کو کسی اور کے حوالے یا راہ چلتے ہوئے لوگوں کے حوالے نہ کر دے، یا پھر چڑھتے ہوئے جو سورج ہے اس کو سلام کرتے ہوئے اپنے معاملات کو کسی اور کے سپرد نہ کر دے، بلکہ شوہر اپنی بیوی کی اور بیوی شوہر کی امانت ہے۔ آج کل اس امانت میں خیانت بہت زیادہ ہو رہی ہے، چاہے وہ اس کے اسباب کوئی بھی ہیں، مگر مین جو سبب ہے وہ ہے دولت کی طرف بھاگنا، وہ ہے دل سے ایمان کا نکل جانا، وہ ہے شہرت کا ہوس والا ہو جانا، وہ ہے اپنے من پسند چیزوں کو اپنے قابو میں لے کے آ جانا، اور وہ ہے بڑی سیٹ کا یا بڑے عہدے کا اپنے اختیار میں لے کے آ جانے کا لالچ۔ تو یہ چیزیں اس عہدے میں یا اس رشتے میں بہت زیادہ دراڑ کا سبب اور پھر شرح طلاق کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہیں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی، وہ ہمیں سچ اور امانت و صداقت کے موضوع پر ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہماری جو فیمیلز ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، تو وہ بہت زیادہ دفعہ ایسے انداز میں سچ بولتی ہیں کہ جب اس سچ کو حکمت کے ساتھ بیان کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اس کا بالکل مطلب نہیں، اللہ معاف کرے، کہ میں عورتوں کے حقوق کے خلاف ہوں، بلکہ میں عورتوں کے حقوق کا حامی ہوں، کیونکہ آج کل عورتوں کے حقوق ہی زیادہ غصب کیے جا رہے ہیں۔ بات کی کہ اصلاح کے پہلو کے ساتھ جملے ادا کر دیں، بجائے اس کے کہ وہ سچ بھی آپ کو اس قدر چبھ جائے کہ بات لڑائی تک پہنچ جائے۔ بالکل ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہوں پر جو ہے نا وہ سچ کو حکمت کے ساتھ بیان کرنے کو مباح اور جائز قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اس پر اجر عطا فرمایا۔ سب سے پہلے کہ جب گھر کے اندر شوہر اور بیوی کے بیچ میں فتنہ، لڑائی اور رشتے کے اندر دراڑ پیدا ہونے کا ڈر ہو، تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا وہاں حکمت سے بات کرو، چاہے وہ شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے۔ اگر بیوی کہے میں تو سچ بتاؤں گی، تو وہ سچ نہیں بول رہی بلکہ وہ فتنہ پیدا کر رہی ہے، اور اللہ نے شاہ فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، جو فتنہ پھیلانا ہے وہ قتل سے زیادہ بدتر ہے۔ اور یہ فتنہ آج کل بہت سارے شوہر ہیں، ان کے منہ میں بھی زبان عورتوں کی سی آ گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ شرف بخشا ہے یا یہ طاقت دی ہے کہ عورت کی زبان میں طاقت ہے اور مرد کے بازو میں طاقت ہے، مرد کی دانائی میں طاقت ہے، مگر مرد اپنی دانائی جو ہے اس کو استعمال نہیں کرتے، صرف زبان کو استعمال کرتے ہوئے معاملات کو غلط کر جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، اور آج کل گھروں اور زندگیوں کے اندر یہ جو بے چینیاں ہیں، یہ جو بے قراریاں ہیں، اور یہ جو انسان اپنے سکون کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، شہروں اور ملکوں اور طرح طرح کے انداز اپناتا پھرتا ہے اور چین پھر بھی نہیں آتا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم حکمت کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جب دو لوگ ایک دوسرے کے جان کے درپے ہوں اور ایک دوسرے کی جان کو خطرہ ہو، تو اس وقت اگر آپ واضح طور پر سچ کو چھپا کر حکمت سے بات کر کے اگر آپ کسی کی جان بچا لیتے ہو تو یہ آپ نے بہت بڑا اجر کمایا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی ایسی جگہ پھنس گئے ہیں کہ جہاں پر لوگ کوئی آپ سے مطالبہ کرتا ہے یا ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ دفاعی سسٹم کے لیے یا دفاعی سسٹم میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ حدیث کا یہ جملہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ایمان سے پھر جاؤ اور آپ کے مسلمان
مسلمان ہونے کی وجہ سے یا تو ایمان سے پھرو یا پھر ہم تمہیں مار دیں گے، یا مسلمان ہونے کی وجہ سے تم جو ہے نا وہ یہ ہمارا اسلام کے خلاف کام کرو تب جان بچے گی وگرنہ نہیں بچے گی، تو وہاں آقا علیہ السلام شاہ فرمایا حکمت کے ساتھ چلو۔ ہمارے ہاں آج کل معاملات اس طرح کے ہیں کہ ہم بہت سچے اور کھرے اور اس انداز سے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ ہی یا تو غازی بننے کی کوشش کرتا ہے یا پھر شہید بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ فتنہ پھیلا دیتا ہے۔ یہ جو تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں لیکن جو بات آپ نے کی نا حکمت کی، میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو بات ہے نا کہ حکمت سے معاملے کو ڈیل کریں، میں ابھی اس گفتگو سے یہ بھی سوچ رہا تھا کہ تو ہم بات ایک انڈیویجول لیول پر کر رہے ہیں، ریاست کیسے حکمت کرے، میں بات ڈپلومیسی کی کر رہا ہوں، دا آرٹ آف ڈیلنگ دا میٹر ان اے سینسٹیو اینڈ ٹیکٹفل وے۔ اب اس میں حکمت تو لے کر آنی ہے لیکن جھوٹ کی گنجائش پھر بھی نہیں ہے، جس طرح سر نے کہا نا کہ آپ نے سچ کو چھپانا ہے اور حکمت سے ڈیل کرنا ہے، اس میں جھوٹ کی گنجائش بہرحال پھر بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ بات کا سچا ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ بات کا کس وقت اس بات کو کرنا ہے اور کس انداز میں اس کو کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، انداز میں کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایک سچ اگر بیان کر دیتے ہیں لیکن اس کا وہ وقت صحیح نہیں ہے تو اس سے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ حکومتوں کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ حکومتیں اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں، ریاست کے حالات دیکھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے کہ بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو پبلک کے سامنے اگر ظاہر ہو جائیں تو اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو وہ ان کو چھپا لیتے ہیں، وقتی طور پہ جو ہے ان کو بیان نہیں کرتے، یا اس کو پھر کسی اور انداز میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے حکمت کے ساتھ۔ تو اصلاح احوال کے لیے ایسا انداز اپنانا یہ حکمرانوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ جس بھی سطح کا کوئی آقا ہو، کوئی سردار ہو، کوئی مالک ہو، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے کہ جب جھوٹ بول لیا اور پھر کہہ دیا حکمت تھی، جھوٹ اس لیے بولا تھا۔ میرا سوال اس لیے کہ جھوٹ بولنے کی گنجائش پھر بھی، سر نے بڑے اچھا جملہ کیا کہ سچ کو چھپا لینا اور حکمت سے معاملے کو ڈیل کرنا، بڑا پیارا جملہ تھا۔ جھوٹ کی گنجائش پھر بھی پیدا نہیں ہو رہی۔ جی بے شک، یعنی حکمت ہے اس وقت رک جانا، چھپا لینا، لیکن جھوٹ نہ بولنا۔ دیکھیں جی، جھوٹ کی تو اس کا تعلق جو کہ امانت سے ہے نا، تو اگر بندہ سچ کو یہ حکمت سے بیان کرے اور ایمانداری کا ساتھ نہ چھوڑے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ معاملات خراب نہیں ہوتے۔ ہاں جی، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ ایک انتہائی فعل کبیح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ جو ہے یہ نفرت کی بنیاد بنتا ہے، جھوٹ جو ہے اس کی وجہ سے لوگ اعتماد کھو دیتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے ادارے جو ہیں وہ اعتماد کھو دیتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اگر کوئی حکمران ہو تو وہ اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ تو سچائی جو ہے یہ طاقت کی بنیاد ہے، سچائی اعتماد کی بنیاد ہے، اس لیے سچائی ہوگی، صدق ہوگا اور سچ بولا جائے گا تو قوم بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ان کے اوپر ٹرسٹ کرے گی۔ تو اس لیے جھوٹ کی تو کسی بھی سطح پہ جو ہے وہ کوئی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ لیکن اس میں چونکہ آغاز میں جب آپ نے ایک بات کی نا، آپ نے کہا کہ سچ کا راستہ مشکل ہے، کٹھن ہے، دشواریاں آئیں گی۔ جی بالکل۔ اب دوسری ہی گفتگو میں دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں کہ حکمت اور اس میں اس وقت رک جانا، یعنی پھر یہ تو کنٹراڈکٹری بات نہیں ہوگی کہ سچ کا راستہ معلوم ہے مشکل ہے، معلوم ہے دشوار گزرا، لیکن پھر ہم اس دشواری سے پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ نہیں، اس میں کسی بھی بات کو مناسب وقت پہ کرنا یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہوتی ہے کہ ایک بات درست ہے لیکن اس کو آپ بیان کرنے کا بھی وقت نہیں، دانش مندی کے ساتھ، یعنی وقت بھی اہم ہے اور انداز بھی اہم ہے۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ معاملات اسلام کے اندر وہ معاملات جن کا تعلق عقائد سے ہے اور انسانی جانوں کے ساتھ ہے، ان کو حکمت سے چلانے کا حکم ہے، اور وہ معاملات جو انسان کے ذاتی ہیں، انڈیویجولی ہیں، انفرادی ہیں، ان کو بالکل صداقت کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اس اصول پر عمل پیرا رہے، اور یہ اسلام ہی کا دیا ہوا اصول ہے، تو معاملہ خراب نہیں ہوتے اور فتنہ و فساد بھی نہیں ہوتا، اور انسان اس عمل پر پورا اترتا ہے۔ جب آپ ڈپلومیسی کی بات کر رہے تھے نا، ممالک کے تعلقات کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پر آپ نے حکمت سے کام لینا، کیونکہ وہاں پر ایک فیصلے سے یا ایک گفتگو سے یا ایک بات سے خطے کا امن جڑا ہوتا ہے، اور قرآن میں یہ فرمایا کہ فتنے سے بچو، فتنے سے بچو۔ اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں درس ملتا ہے، درس کربلا،
सैयदना शहंशाह करब बला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने अकायद और इस्लाम को बचाने के लिए हक का साथ दिया और सच का साथ दिया और हमेशा के लिए इस्लाम को ज़िंदगी बख्श दी। और अगर हम उनकी जो बुनियाद जो पर्सनल लाइफ है और आका अलैहिस्सलाम की जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर हिकमत से मामला चलाए जाते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास अगर किसी दूसरी बीवी की तरफ से प्याले में शहद आता है तो आप उसको पकड़ कर तोड़ देती हैं कि दूसरी बीवी की तरफ से क्यों शहद आ गया है। तो आका अलैहिस्सलाम वहाँ पर जो है ना हिकमत से मामला करते हुए उन्हें देखते भी हैं और साथ तबस्सुम फरमाते हैं, साथ समाइल करते हैं और ख़ुद प्याले के टुकड़े उठाकर फरमाते हैं आयशा ज़रा मामले को ठंडे अंदाज से डील किया करो, सबकी मोहब्बत मेरे दिलों में है, मेरे सबके दिलों में मेरी मोहब्बत है, सब मेरे कदरदान है। तो घरेलू और दीगर जो आपकी इनफरादी ज़िंदगी है उसमें सदाकत और क़ुव्वत बर्दाश्त के साथ और जो ओवरऑल मामलात हों उनको अमानत और सदाकत के साथ और जज्बे के आपने साथ बड़ा चलाने का अच्छा से कूजे में बंद कर दिया विद एन एग्जांपल एज वेल सर। प्रोग्राम में हम आगे ज़रा से बढ़ते हैं, इससे पहले कि ब्रेक पर जाएँ, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया पेश करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब कारी अब्दुल बासित सिद्दीकी साहब ने, तो उनसे दरख्वास्त है सर। अज सिख मित्रा दिवधेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी लोह लो विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों जड़िया मुख चंद बदर शाशानी मथ चमक दे लाठ नूरानी मुख चंद बदर शाशानी मथ चमक दे लाठ नूरानी काली जुल्फत अख मस्तानी मखमूर अखीन मद भरिया काली जुल्फत अख मस्तानी मखमूर अखीन मद भरिया इस सूरत नो मैं जाना खा जा आँख के जान जहाना खा इस सूरत नो मैं जाना खा जान आँख के जाने जहाना खा सच आखत रब दी मैं शान आखा जिस शान तो शाना सब बनिया सच आखत रब दी मैं शान आखा जिस शान
تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں اج سکھ مترا دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوہ لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں جزاک اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ قاری صاحب ساتھ موجود تھے آئی تھنک ہم گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں بریک نہیں لیتے اور جس طرح بات ہم سر صداقت کی بھی کر رہے ہیں امانت کی بھی کر رہے ہیں جھوٹ اور سچ پہ تو ہم نے بڑی خوبصورت گفتگو کی تھوڑا میں چاہتا اب حرام خوری پر آ جاتے ہیں حرام خوری پہ جب ہم بات کرتے ہیں حرام خور کی اگر میں بات کروں تو نفرت کا استعارہ کہا جاتا ہے پھر بھی اس سے بچ نہیں رہے رمضان میں بازاروں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ بازاروں میں اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے پرسوں بھی یہ بات کی کہ وہ ٹماٹر جو 40 روپے کا تھا وہ 280 روپے کا مل رہا ہے مڈل مین کلچر ہے بیچ میں اتنی حرام خوری ہو رہی ہے کہ کل بھی ڈی سی حمزہ شفقات جو ہے ایگزیکٹلی انہوں نے لوگوں کو کی بنیاد پر جا رہے ہیں بالکل کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں جرمانے ہو رہے ہیں دین مکمل دین میں ساری چیزیں واضح احکامات واضح لیکن سٹل ہم لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں اس پر تھوڑی سی پلیز رہنمائی کیجیے گا کہ جب رمضان میں ہم کہتے ہیں کہ ثواب زیادہ تو ظاہر ہے گناہ بھی زیادہ جو کام غلط کریں گے دیکھیں جی اس سلسلہ میں سب سے پہلی چیز ہے کہ احساس اجاگر ہونا خوف خدا کا رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کا فلسفہ بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ تمہارے دلوں میں خوف خدا ہو آج کل ہم اللہ رب العزت سے بے خوف سے ہو گئے ہیں وہ فیض احمد فیض نے بھی کہا تھا کہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا یہ جو لالچ کے بوتے ہیں ہرس کے بوتے ہیں مختلف خواہشات نفسانی کی بوتا ہیں پیسے کی دوڑ کا بوتا ہے ان چیزوں نے انسان کو ایک بے خوف سا کر دیا اللہ پاک کا خوف باقی نہیں رہا ورنہ اگر اللہ رب العزت کا خوف باقی ہو تقوی ہو پرہیزگاری ہو تو پھر انسان جو ہے وہ قیمتیں بھی نہیں بڑھاتا پھر انسان حرام کمائی بھی نہیں کرتا ناپ تول میں کمی نہیں کرتا پھر ملاوٹ نہیں کرتا یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت سے بے خوف سا ہو گیا ہے حالانکہ رب تعالیٰ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہمیں رغبت دلاتے رہتے ہیں ہمیں یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کبھی جو ہے بیماریاں آزمائش کی صورت میں آتی ہیں تو کبھی بیماریاں پکڑ کی صورت میں بھی ہوتی ہیں کبھی حادثات جو ہیں وہ انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتے ہیں تو کبھی اللہ پاک کی طرف سے وہ گرفت کی صورت میں بھی ہوتے ہیں اور ہم آئے روز اپنے ارد گرد یہ چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں لیکن ہم ان سے عبرت نہیں حاصل کر رہے کہ وہ لوگ جو ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں جو حرام خوری کرتے ہیں کبھی بھی ان کو ذہنی سکون نہیں ملتا کبھی بھی جو ہے ان کو خوشحالی نہیں نصیب ہوتی وقتی طور پر بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بعد میں پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوتا ہے تو اس سلسلہ میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم رجوع اللہ کریں اللہ رب العزت کا خوف جو ہے وہ اپنے دلوں میں پیدا کریں اپنے احساسات میں لائیں
روزہ اس کے اندر بہترین پریکٹس ہے کہ بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے اور بند کمرہ ہے، لیکن ایک انسان جو ہے وہ پانی نہیں پی رہا کیونکہ رب دیکھ رہا ہے، کیونکہ رب دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس سلسلہ میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ رات کو گشت کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، تو ایک گھر کے پاس سے آپ گزرے تو ایک بڑھیا مائی اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا میں پانی نہیں ملاؤں گی، میں ملاوٹ نہیں کروں گی۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی ملا دو، اس کے دام بڑھ جائیں گے اور ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ان کے گھر گئے اور ان کی والدہ کو جو ہے اس بات پہ ڈانٹا بھی صحیح کہ آپ نے غلط بات کہی ہے، اور ان کی اس بیٹی کی بات پہ جو ہے تحسین بھی فرمائی کہ ایسی نیک سیرت بچی آپ کے گھر میں ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی احساس اجاگر دیکھیں، ایک جگہ پہ اگر لکھا ہو کہ آپ قانون کی خلاف ورزی مت کریں کیونکہ کیمرہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ہم وہاں پہ بڑے محتاط ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ہمہ وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا کوئی ایسا فعل نہیں ظاہر کا باطن کا جو اللہ رب العزت کے سامنے نہ ہو۔ بس علم تو ہے لیکن احساس اجاگر نہیں ہو رہا، اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلہ میں محراب و منبر سے بھی، میڈیا کے ذریعے بھی، علماء کرام، مشائخ اعظام سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ اس سلسلہ میں آگاہی دیں کہ یہ خیر اور برکت کا مہینہ ہے، اس کے اندر تو انسان کو چاہیے منافع خوری۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، اسی کو پہلو کو لے کے میں آگے چلوں گی۔ ڈاکٹر ظہیر صاحب، سر نے کہا نا جس سے کہ واقعی خدا دیکھ رہا ہے اور وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اس چیز کے اوپر پابند ہوتے ہیں کہ ہم نے پانی کا قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں ڈالنا، وضو کے وقت بھی اس قدر احتیاط کرتے ہیں، تو جب ہم لوگ کاروبار کی غرض میں، دکاندار کی صورت میں مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، اس وقت ایک وہ نرخ ہے کہ ایک مناسب نرخ ہے جس کے ساتھ آپ اپنا معاوضہ جو مقرر کیا گیا اس میں منافع شامل ہے۔ ہاں، منافع شامل ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ بڑھ کر آپ ایک چیز کو بیچ رہے ہیں، وہاں پر ہم یہ کیوں نہیں سوچ پاتے کہ یہاں پر ہمیں خدا دیکھ رہا ہے؟ اور پھر جب یہاں پہ ممبر کا اور علماء کرام کا ذکر فرماتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ جمعے کے روز جب خطبہ ہو تو رمضان میں بتایا جائے بارہا کہ خرید و فروخت کے معاملات میں کس قدر احتیاط برتنا بہت ضروری ہے؟ اس سے پہلے کہ اس کا جواب دیں قطع کلامی کی معذرت، اس وقت فیصل جاوید رہنما پاکستان تحریک انصاف میڈیا سے گفتگو کریں، براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں، پھر واپس آ کے گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ترجمان کی رسمی میٹنگ میں ہونے والی رسمی کمیونیکیشن کی تفصیلات پر مشتمل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیا یہ حقیقت نہیں کہ میٹنگ میں تحریک عدم اعتماد کا باقاعدہ ذکر ہے کہ اگر عدم اعتماد سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا؟ نمبر 3، یہ دھمکی ہے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان کو تحریک عدم اعتماد سے نہیں ہٹایا جاتا تو پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ نمبر 4، کیا سیکیورٹی کمیٹی نے پاکستان کے اندرون معاملات میں اسے مداخلت قرار دیتے ہوئے متعلقہ ملک کو ڈیمارچ جاری کرنے کا نہیں کہا؟ یہ بھی سوال سامنے ہے۔ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا معاملے کو قومی اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی میں اٹھانے کی سفارش معاملے کی سنگینی کو ظاہر نہیں کرتی؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ اب ساتھ ہی میں جب ہم پارلیمانی کمیٹی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کلیم کیا کہ انہیں نہیں بلایا گیا، کوئی فارمل انویٹیشن نہیں دیا گیا، یہ اپوزیشن نے کہا ہے۔ یہ میرے پاس ہے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ سے، جو ان کو ان رائٹنگ یہ جاری ہوا ہے کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں انہیں مدعو کیا گیا ہے، اور یہ ان رائٹنگ بھیجا گیا ہے، جس میں میاں محمد شہباز شریف MNA لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو، سینیٹرز کو، اپوزیشن کے تمام ممبران کو یہ جو لیٹر ہے، یہ انویٹیشن جو ہے، فارمل انویٹیشن جاری کیا گیا ہے۔ 31 مارچ کو 6 بجے اجلاس جو ہے طلب کیا گیا تھا اور وہ لوگ نہیں آئے۔ ان کو کہا گیا تھا تحریک عدم اعتماد والے دن سے پہلے، ان کو کہا گیا تھا 3 دن پہلے اس میٹنگ کو رکھا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ آئیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ اچھا، اب دیکھیں
इनकी रवायत है कि ये अदालतों पे हमलावर होते हैं। कल आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इन्होंने कहा कि अगर फैसला हमारे हक में ना आया तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं क्या? सवाल है, क्या ये धमकी दे रहे हैं? जब जब अदालतों के फैसले इनके खिलाफ आते हैं तब तब ये अदालतों पे हमलावर हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है अदालत का जो भी फैसला होगा हमारे लिए काबिल एहतराम होगा, हम तो कबूल कर। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग क्या कह रहे हैं? इनकी एक तारीख है इदारों पे हमलावर होने की, अदालतों पे हमलावर होने की। जस्टिस सज्जाद की सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने फिजिकल अटैक किया था, और बाकी भी किस्से कहानियां आपके सामने किसी और वक्त जब ज़्यादा टाइम होगा तो बात करूंगा। लेकिन मैं जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो हमारी अरूज पर हों, और इन्होंने जो 3 बैरूनी जो एजेंट्स हैं, 3 जो बैरूनी एजेंट्स हैं, इन्होंने तहरीक अदम एतमाद ला के इमरान खान को हटा के खुद आके इन हाउस तब्दीली रजीम चेंज करके सबसे पहला काम क्या करना था? खुदा न खास्ता अगर ये इस साजिश में कामयाब हो जाते तो पहला काम क्या करना था? इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करना था, इन्होंने नैब को ख़त्म करना था, इन्होंने ओवरसीज़ की वोटिंग को ख़त्म करना था। इनके ये इरादे थे, और इंशाल्लाह इन इरादों में ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहा है 3 महीने के बाद। जी, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद साहब की तरफ से। तो खासी एक आपने देखा कि पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो शिद्दत इख्तियार किया गया है। ये जो सिचुएशन है, लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब किस तरह के रिमार्क्स आते हैं, किस तरह का फैसला आता है। अपने मौजू की तरफ वापस चलते हैं और देखते हैं कि जो सवाल हमने पूछा था कि इस वक्त जो मुनाफाखोरी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेंबर जो है वो इसमें किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उलमाए कराम अपने खुतबे के ज़रिए किस तरह से लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं। डॉक्टर ज़हीर अब्बास साहब। जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम हलालन तय्यिबा, कि खाओ वो अल्लाह ताला ने जो तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से जो तुम्हारे लिए हलाल है और पाकीज़ा है। पाकीज़ा चीज़ों का और सफाई सुथराई का तो हम बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, मगर देखना ये है कि जो सुथरी चीज़ हमारे सामने पड़ी है क्या वो हमारे लिए हलाल भी है या नहीं। तो इसको मैं रिलेट करूँगा आज के टॉपिक से, जो अमानत की बात है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा आयातुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, उनमें से एक ये है इज़ा उतुमीना खाना, कि जब उसे अमानत दी जाए तो उसमें ख़यानत करता है। तो मैं अगर आज रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी लोगों का अल्लाह से न डरना और मुनाफाखोरी जो है वो नाजायज़ मुनाफाखोरी करना, और एक चीज़ की कीमत अगर 50 रुपये है तो उसे 150 में बेचना, तो इसका ये मतलब है कि इस तरह के लोग ओवरऑल जो है इज्तिमाई तौर पर मुनाफ़क़त का शिकार हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे हाथ, तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारी आँख, तुम्हारा जिस्म और तुम्हारी सोच भी अल्लाह ताला की बारगाह में अमानत है, अल्लाह की दी हुई। इसे मिस यूज़ ना करो, और मिस यूज़ करने का मतलब क्या है कि इसे हराम के अंदर इस्तेमाल न करो। अगर आप वकील हैं तो आप अपनी ज़ुबान और अपनी डिग्री का लिहाज करते हुए उसको हराम की तरफ मत ले जाओ। अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं तो आप लोगों पर झूठे मुकदमे मत बनाओ और लोगों को हक और इंसाफ दो, और अगर आपने इंसाफ न दिया तो आप और आपकी औलाद दुनिया में भी और आखिरत में भी भुगतेगी। इसी तरह अगर आप कोई सियासी लीडर हैं तो आपके पास अमानत है ये कुर्सी, और अगर आप इसके साथ इंसाफ नहीं करते तो आप मुल्क और अपने अवाम को तबाही की तरफ लेके जाते हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुआशरा मुनाफिकत का शिकार है। हमें एक बार फिर से अपने ईमानों को ताज़ा करते हुए तौबा करने की ज़रूरत है, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है, हमें सूफियाए किराम और औलियाए किराम की तालीमात से जुड़ जाने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं कि आज ही के ज़माने में अगर आप कम से कम 10 लोगों की हिस्ट्रियां देख लें जो टॉप 10 के लोग थे अपने ज़माने में, या फिर अपने दौर में, जो उनका दौरे इक़्तिदार था, या फिर दौरे यूँ कह लें कि उनकी ऑफिसरी का दौर था, या फिर उनके पास ताकत का दौर था, या उनके पास दौलत का दौर था, या उनके पास बड़े बिजनेसमैन होने का दौर था, तो
تو انہوں نے جس نے بھی ظلم کیا ہے آپ ان کی اولادوں کو دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں, آپ ان کی طبیعتوں کو دیکھ لیں, جس کے لیے کیا تھا اس کو دیکھ لیں, جس کے لیے کیا تھا اولادیں تباہ ہو گئیں, بے راہ روی کا شکار ہو گئیں, گھر لٹ گئے, بیٹیوں کے مستقبل خراب ہو گئے, اور اپنی صحتیں ایسی ہو گئیں کہ ہاتھ سے گلاس پکڑ کر پانی بھی نہیں پی سکتے, اتنی زیادہ محتاجیاں ہو گئی ہیں. تو ہمیں اپنے انجام سے ڈرنے کی ضرورت ہے. آخری بات میں عرض کروں گا, ہم کامیاب جینا تو چاہتے ہیں مگر ہم کامیاب مرنا نہیں چاہتے. کاش ہم کامیاب جینے کے ساتھ ساتھ کامیاب مرنے کے لیے کوشش کریں. اگر کسی کی موت کامیاب ہو گئی تو اس کے جنازے میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ آ جائیں گے, اور جس کا انجام کامیاب نہ ہوا اس کے جنازے میں 20 لوگ بھی نہیں ہوتے, اور یہی تو سب سے بڑی ذلت ہے. یہی سب سے بڑی ذلت ہے. اس سے مجھے ایک آیت یاد آ گیا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تمہیں مال کی طلب نے اتنا غافل رکھا حتیٰ تم نے قبر کا منہ دیکھا. تو صرف اگر وہ کتاب پڑھ لیں جس کا تحفظ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو بات ہی سر ختم ہو جائے گی. سر لاسٹ کامنٹ آپ کا بھی اسی پر. جی بالکل, اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ چونکہ امانت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو امانت کا مفہوم جو ہے نا وہ بڑا وسیع ہے. صرف اس کا مالی طور پر بھی مفہوم نہیں ہے کہ صرف مال کی حفاظت کرنا, بلکہ جو صلاحیتیں اللہ پاک نے دی ہیں ان کا درست استعمال کرنا یہ بھی امانت کے اندر آتا ہے. اور اس میں یہ چیز کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ناجائز منافع خوری اور ملاوٹ اور یہ سارے کام کر رہے ہیں, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں, اور جو ذخیرہ اندوزی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسلامی تعلیمات تو قطعاً ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی, لیکن اس میں ایک پہلو اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں فکر آخرت بھی نہیں رہا. ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ ہم ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کے حضور ہم نے جواب دہ ہونا ہے, ہم سے باز پرس ہونی ہے, اور جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں گویا کہ ہم ایسا بیج بو رہے ہیں جس کی ہم نے کاشت بھی کرنی ہے اور پھر ہمیں اس کا پھل بھی حاصل ہونا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے بھی یہ معاملات جو ہیں ان کو درست کریں, اور ایسے کام نہ کریں جن میں ظلم ہو, زیادتی ہو. اور ظلم کی تعریف ہی یہی ہے کہ وضع شے فی غیر محلہ, کسی چیز کو اس کا جو صحیح محل ہے اس سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھنا. تو یہ جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے, ملاوٹ ہوتی ہے, یا یہ گراں فروشی جو ہوتی ہے, یہ بھی ظلم ہی ہے ایک طرح کا. اور ظلم جو ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ کفر پہ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چلتا. اور اس میں if I'm not wrong تو ہم میں سے کسی کے سامنے ایسی کوئی مثال نہیں ہوگی جس نے آخرت سنوارنے کی کوشش کی اور دنیا اس کی مشکل ہوئی ہو. جی صحیح, دنیا بھی سنوری ہے, آخرت سنوارنے کی کوشش کی اور دنیا سنوری ہے. اور صداقت اور امانت کی جب ہم بات کریں گے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ دین اور دنیا آپ ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے تبھی آپ کی بھلائی ہے. دیکھیں قرآن مجید میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, تو اس میں یہ ہے کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے. تو جو بھی بندہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو ایک عزت اور وقار نصیب ہوتا ہے, اور کبھی بھی وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوتا. عزت عزت ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں عزت دار رہیں اور کبھی بھی ہمارا بھرم نہ ٹوٹے اور ہم ذلیل نہ ہوں, تو ہمیں آقا علیہ السلام کے اس وصف کو اپنانا ہوگا جو آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تک پورے عرب میں آپ کو عزت دے گیا, اور وہ ہے آپ کا صادق اور امین. بے شک ہے سر, جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ دونوں کا. تو ہم اس سے پہلے کہ اللہ حافظ کہیں, آپ ناظرین سے قاری عبدالباسط صدیقی صاحب سے گزارش ہے ہدیہ کرنے کے لیے کہ نعت ہدیہ کریں. الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے.
सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। आयात के जुर्मट में तेरे नाम की मसनद, आयात के जुर्मट में तेरे नाम की मसनद, लफ्ज़ों की अंगूठी में नगीना सजड़ा है, लफ्ज़ों की अंगूठी में नगीना सजड़ा है।